کرتا ہوں پروفیسر عادل ابراہیم صاحب سے، جو کہ صدر مسلم ٹیچر فورم ضلع پاک پتن، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ پروفیسر عادل ابراہیم عباس صاحب۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی نبیہ الاحمد، اما بعد، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے۔ آج کا یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یوم تاسیس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سنگ بنیاد جس دن رکھا گیا، اس کا قیام جس دن وجود پذیر ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی، اس بنیاد کے دن کو آج منایا جا رہا ہے۔ اور اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح مسلمان سربراہان نے مسلمانوں کی خود مختاری کے لیے، مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کے لیے، مسلمانوں کی معاشی تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک تحریک کا قیام کیا، جو تحریک تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں آزاد اور خود مختار، اور ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ اور کسی قسم کا غیر کا استحقاق نہ ہو۔ اور یہ اسلام کا ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور اللہ نے اپنے نور کو، اللہ نے اپنے دین کو، اللہ نے اپنے نظام کو، اللہ نے اپنے قانون کو، اللہ نے اپنے حکم کو اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو وہ غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب کرنے کے لیے نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ان لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ کے اندر رہنا دو بھر ہو گیا ہے، مسلمانوں کا مکہ مکرمہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو پہلی ہجرت حبشہ کا قیام وقوع پذیر ہوا، پھر دوسری ہجرت حبشہ کا جو ہے قیام ہوا، پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کا قیام ہوا، اور پھر مدینہ کے اندر اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا، اور مسلمانوں کی حکومت کو قائم کیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اور پھر جب مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، مسلمانوں نے، اسلام نے اپنے ساتھ رہنے والے اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو تحفظ دیا، اور جب کسی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت قائم نہ رہ سکی
اور کافر برسر اقتدار آئے اور کافروں کو غلبہ ہوا عارضی طور پر، اور انہوں نے جو مظالم ڈھائے اور انہوں نے جو خون کی ندیاں بہائیں اور انہوں نے جو ظلم کیے، اور وہ تاریخ اس کے اوپر شرمندہ ہے، آسمان اس کے اوپر شرمندہ ہے، لوگ اس کے اوپر شرمندہ ہے کہ انسانیت نے حیوانیت کا روپ دھارا، وہاں پر انسان جو ہے حیوانوں میں تبدیل ہوا، اور مسلمانوں کو وہ اذیتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جو کبھی کسی کو نہیں کرنا پڑا تھا۔ اور یہی کام بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی تو ہندو بھی آزاد تھا، سکھ بھی آزاد تھا، سارے مذاہب کے لوگ آزاد تھے، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے اپنے کلیساؤں میں، اپنے اپنے مندروں میں، اور اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی کے اندر اور اپنی سیاسی زندگی کے اندر۔ اور لیکن جب یہاں پر انگریز داخل ہوا، مسلمانوں کی جو صدیوں سے قائم حکومت تھی، مسلمانوں کا جو نظام تھا، اس کو دبانے کے لیے جو محکوم ہندو تھے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کو دفتروں میں نوکریاں نہ دی گئیں، مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، مسلمانوں کو سیاست کے اندر حصہ لینے سے منع کیا گیا۔ اور اس وقت مسلمانوں کے سربراہ، ہمارے بڑے، ہمارے عمائے دین، ہمارے قائدین وہ کھڑے ہوئے، نواب سلیم اللہ خان، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، یہ اپنی رہائش جا پہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے 30 دسمبر 1906 میں یہ عہد کیا کہ ہم مسلمانوں کو دوبارہ سے عزت دلائیں گے، مسلمانوں کو دوبارہ سے حکومت میں لائیں گے، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور مسلمانوں کو غلبہ اسلام کی راہ پر ڈالیں گے۔ اور انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کا پہلا اجلاس کراچی کے اندر 1907 میں منعقد ہوا، اور 1913 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تحریک کو جوائن کیا، اور اس کے بعد یہ تحریک بڑھتی قیام پاکستان کی صورت کے اندر، دو قومی نظریے کی صورت کے اندر، مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی صورت کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے بڑوں کی، ہمارے قائدین کی، ہمارے عمائے دین کی ان محنتوں کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت پاکستان، یہ مملکت خدا داد، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان عطا کیا، جہاں ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج اس آل انڈیا مسلم لیگ کے یوم تاسیس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ ملک جو مسلمانوں کی سیاسی خود مختاری کے لیے، جو مسلمانوں کی معاشی خود مختاری کے لیے، جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا، یہ پھر اپنے راستے سے، پھر اپنے ڈگر سے، پھر یہ اپنی منزل سے الگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو آج بھی اسی طرح نواب سلیم اللہ کی طرح، نواب وقار الملک کی طرح، نواب محسن الملک کی طرح، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح، علامہ محمد اقبال کی طرح، اور ہمارے بڑے قائدین کے نظریوں کو لے کر حافظ محمد سعید صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے رہبر اور ان کے ساتھی اور ان کے ماننے والے اور اس نظریے پر کھڑے ہونے والے لوگ دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم اسی نظریے کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا نظریہ تھا، جو مسلمانوں کی سیاسی حکومت کی جد و جہد کی خود مختاری کی علامت تھا، آج ہم اسی نظریے پر ہم نے مرکزی مسلم لیگ کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم دوبارہ سے اسلام کی حکومت کو، ہم دوبارہ سے مسلمانوں کے حقوق کو، ہم دوبارہ سے مسلمانوں کی معیشت کو، ہم دوبارہ سے مسلمانوں کے نظریات کو دوبارہ سے تحفظ دینا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا یہ یوم تاسیس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ اپنے حقوق کے لیے، مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ اپنے معاشی حقوق کے لیے، اپنے سیاسی حقوق کے لیے، اور تمہارا نظام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو، اور تمہارا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہو، اور تمہارا نظریہ پاکستان ہو، وہ نظریہ جس کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے
اس ملک کی بنیاد رکھی، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج بھی ہم دوبارہ اسی نعرے پر اس پاکستان کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نعرہ پیچھے لکھا ہوا ہے، خواب سے تعبیر، تعبیر سے تعمیر، اور تعمیر سے تکمیل۔ خواب نواب سلیم اللہ نے دیکھا، نواب وقار الملک نے دیکھا، اور اس کی تعبیر کی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی صورت کے اندر۔ اور آج مرکزی مسلم لیگ اس خواب کی تعبیر کو تعمیر کے دہارے پر اور اس کو تکمیل کے دہارے پر لانا چاہتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ بلند کر کے بتائیے، کیا آپ مسلمانوں کی سیاسی حکومت کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نظام پہ کھڑا کیا جائے؟ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جوش ہے، یہ جو ولولہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی سارے جو لوگ تھے وہ نوجوان طلبہ تھے، اور طلبہ نے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، جس جماعت کے پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے حافظ عبد الرحمن مکی، حافظ محمد سعید کی تربیت کی، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں کے اندر تھے، اور طلبہ کے اندر کردار ادا کیا، انہوں نے پاکستان بننے کے اندر کردار ادا کیا۔ اور آج بھی ہم نے، طلبہ نے، اساتذہ نے، اور تاجر برادری نے، وکلاء نے، اور سب شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے، اس بات پہ کھڑے ہونا ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر کریں گے اور پاکستان کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔